نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذاتی ہیں، غیر اللہ پر ان کا اطلاق جائز نہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رحمان۔ اب یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذاتی ہے کیونکہ رحمان ذاتی کمال پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کا کمال ذاتی نہیں، اس لیے غیر اللہ پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں۔ ہاں معنوی طور پر جائز ہے، رحمان کا معنی مہربان، تو لہذا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ میرے مہربان ہیں، معنوی طور پر جائز ہے، لیکن لفظاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ عام طور پر بندوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، وہ اس کو رحمان بولتے ہیں، اس طرح کہنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عالم الغیب، غیب جاننے والا، یہ لفظ بھی ذاتی علم غیب پر دلالت کرتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، تو لہذا عالم الغیب اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلع علی الغیب قرآن مجید میں فرمایا، یعنی جنہیں غیب پر اطلاع دی گئی۔ اسی طرح عالم الغیب کا معنی غیب دان وہ بھی کہنا جائز ہے، کیونکہ غیب دان وہ لفظاً ذاتی ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح عالم الغیب کا مفہوم صاحب علم غیب، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو لہذا عالم الغیب لفظاً استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ذاتی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں علم غیب کی نفی کی ہے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے، تو وہاں یعلم الغیب کے لفظ ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے ابھی فرما دیجیے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو یہاں یعنی ذاتی طور پر کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کے متعلق فرمایا تو وہ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کو ذاتی طور پر جاننے والا ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو لہذا جہاں نفی ہے وہاں ذاتی کی نفی ہے اور وہاں یعلم الغیب کا صیغہ ہوگا، اور جہاں عطائی ہے وہاں مطلع کا لفظ ہیں یا اور لفظ ہوں گے جہاں عطائی کا ذکر ہوگا جو عطائی پر دلالت کرتے ہیں، تو لہذا لفظاً اطلاق نہ کرنا یہ اور بات ہے، اس کا مفہوم کا اطلاق ہونا یہ اور بات ہے۔ تو جہاں قرآن مجید میں عالم الغیب ہونے کی نفی ہے اللہ کے علاوہ کے لیے، وہ اس لیے کہ کوئی اللہ کے علاوہ ذاتی طور پر علم غیب نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتا ہے، تو لہذا مطلع علی الغیب ہے۔